بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ میری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو کہانی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ناظرین، آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی ہے، تو آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ہر ماں کو اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کی بڑی آرزو ہوتی ہے۔ وہ تو پالنے سے ہی اس کو دلہا بنانے کے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے، اور جیسے ہی بیٹا برسر روزگار ہوتا ہے اس کے لیے دلہن کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا اور 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس لیے مجھے دلہا بنانے کے خواب دیکھنے میں امی کے ساتھ میری 5ویں بڑی بہن بھی شامل تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جیسے ہی مجھے ایک معقول ملازمت ملی، میری 5ویں بہن نے میرے لیے دلہن کی تلاش شروع کر دی، جبکہ میں ابھی اور اتنی جلدی شادی کے جھنجھٹ میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں ابھی آزاد رہ کر زندگی انجوائے کرنا چاہتا تھا، مگر جس شدت سے امی کو پوتا کھلانے کا ارمان تھا، میری بہنوں کو بھی بھتیجا بھتیجی کا شوق تھا، اس لیے میری نہیں کرنے کے باوجود مجھے شادی کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ بہرحال میری والدہ اور بہنوں کی پسند بہت اچھی تھی، جو مجھے بھی پسند آئی، اور بہت جلد ہماری ذہنی ہم آہنگی ہو گئی۔ میری طرح میری بیوی بھی شوق و چنچل تھی، اور وہ بھی آزادی سے زندگی انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ وہ ابھی بچوں کے چکر میں اتنی جلدی پھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ میری دادی اماں کا کہنا تھا کہ جوڑے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں، اور جب نئی روح کو دنیا میں آنا ہوتا ہے تو ان کا ملاپ زمین پر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری خواہش نہ ہونے کے باوجود میری بیوی کے یہاں خوشخبری ہو گئی، جس سے مجھ سے زیادہ میری ماں بہنوں کو خوشی ہوئی۔ قصہ مختصر کہ ابھی شادی کو سال بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک جیتی جاگتی پیاری سی گڑیا میری بیوی کی گود میں آ گئی۔ کہاں تو ہم دونوں میاں بیوی ابھی بچوں کی ذمہ داریاں قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر بچی کی صورت دیکھتے ہی وہ ہمیں بہت عزیز ہو گئی۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے اولاد کی صورت میں بہترین رحمت اور نعمت بنائی ہے۔ بچی گھر بھر کی لاڈلی تھی، اور جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اس کی خوبصورتی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ ہم دونوں کو وہ سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ پیاری لگتی تھی۔ اس بچی کی خاطر میری بہنیں اپنی سسرال سے جلدی جلدی آنے لگی تھی اور اس سے خوب لاڈ کرتی۔ اس کا نام ہم نے جنت رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچی 2 سال کی ہو گئی۔ اب میرے گھر والوں کی خواہش تھی کہ جنت کا بھائی بھی جلدی سے آ جائے۔ میری والدہ کو پوتی کا شوق پورا ہونے کے بعد پوتا کھلانے کی شدید آرزو ہو گئی۔ ایک دفعہ پھر ان کا مطالبہ زور پکڑنے لگا تھا۔ نہ صرف میرے گھر والے بلکہ سب دوست احباب اور رشتہ داروں کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایک بیٹا بھی ہو جائے تو فیملی مکمل ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں جب تک لڑکی لڑکے کی شادی نہ ہو، ہر ایک کی زبان پر ایک ہی سوال ہوتا ہے، کہیں رشتہ لگا، کوئی بات بنی؟ پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو یہ سوال ہر ایک کے لبوں پر مچلتا رہتا ہے، کوئی خوشخبری ہے؟ جب خوشخبری ہو جائے تو اگر بیٹا ہے تو بیٹی کی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر بیٹی ہو تو اور بھی شدت سے بیٹے کے مطالبے ہونے لگتے ہیں۔ بیٹا اور بیٹی دونوں ہو جائیں تو پھر ہر ایک سے یہی سننا پڑتا ہے، صرف 2 اولادیں؟ بھئی 2 تو اور ہونے چاہیے، بیٹی کے لیے بہن اور بیٹے کے لیے ایک بھائی تو ضروری ہے۔ گویا کسی حال میں چین نہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ ایسے ہی سوالوں کا ہمیں بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور ہم دونوں میاں بیوی ہر ایک کو یہ کہہ کر ٹالتے رہتے کہ اتنی جلدی نہیں، ابھی نہیں، مگر ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ابھی نہیں، کبھی نہیں میں بدل جائے گا۔ ہوا یہ کہ میری بیٹی کی 30ویں سالگرہ تھی۔ ہم اپنی بچی کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے مناتے تھے۔ فیملی کے خاص لوگ اور کچھ دوست مدعو تھے، سب لوگ بہت خوش تھے۔ گھر کے وسیع لانچ میں انتظام کیا گیا تھا، سب مہمان آ چکے تھے۔ میری بیوی اپنے اوپر کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس نے آج کی تقریب کے لیے بہت خوبصورت بلیو رنگ کی سلک کی ساڑی خریدی تھی، جو اس کے گورے رنگ پر خوب جچ رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر اوپر سے اتر رہی تھی کہ نہ جانے کس طرح اس کی سینڈل کی پینسل ہیل سیڑھیوں میں کہیں پھنس گئی۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے آ گری۔ میں نے جلدی سے اس کو گاڑی میں ڈالا اور ایمرجنسی میں اسپتال پہنچا۔ وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ دراصل سیڑھیوں کا کنارہ اس کے پیٹ میں اس طرح لگا تھا کہ اس کا اندرونی نظام بری طرح مجروح ہو گیا تھا۔ ایمرجنسی میں اس کا آپریشن ہوا۔ تقریب کی خوشیاں مان پڑ گئیں۔ میری بہنوں نے گھر پر آئے ہوئے مہمانوں کو سنبھالا اور ان کو کھلا پلا کے رخصت کر کے سب ہاسپٹل پہنچ گئے۔
میری بیوی کی جان تو بچ گئی مگر وہ آئندہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی، اور ہم دونوں کا یہ کہنا ابھی نہیں کبھی نہیں میں تبدیل ہو گیا۔ میری بیوی کی مکمل صحت یابی میں 3 مہینے لگ گئے، اور جب اس کو اپنی محرومی کا پتہ چلا تو بہت روئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم دونوں کو اپنے بیٹے کی خواہش تو تھی، مگر ہم نے قدرت کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے فیصلے کو ٹالا تھا، اس لیے اللہ نے ہمیں یہ سزا دی کہ ہم دوبارہ اولاد کی خوشی نہ دیکھ سکیں۔ قدرت کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اس میں خلل ڈالنے والا سراسر نقصان میں رہتا ہے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا سوائے توبہ اور استغفار کے؟ سو اب ہم ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہتے۔ بچی کی پرورش بڑے ناز و نعم سے ہو رہی تھی، اس کی ہر ضرورت اس کے کہنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی۔ ہم اس کے ہونٹوں کی جبنش سے ہی اس کی خواہشات کو سمجھ لیتے اور فوراً پوری کر دیتے۔ کہتے ہیں انسان کے پاس ایک ہی دولت رہ سکتی ہے، اولاد یا روپیہ پیسہ۔ ہمارے پاس روپیہ اور پیسہ تو بہت تھا، لیکن اولاد جیسی دولت صرف ایک بیٹی تھی۔ بہرحال اب ہم نے صبر و شکر سے ہی کام لینا تھا۔ چند سال یوں ہی گزر گئے، میرے والدین بھی داغ مفارقت دے گئے۔ والدین کے ترکے میں سے جو حصہ ملا، اس سے میں نے اپنا الگ گھر خرید لیا اور حیدرآباد کے ایک پوش علاقے میں شفٹ ہو گیا۔ اسی دوران میری بیوی کو بھی والدین کی ترکے میں سے حصہ ملا، جو میرے حصے سے کئی گنا زیادہ تھا۔ دراصل اس کے والدین بہت پیسے والے تھے، اس لیے اس کو بہت زیادہ ملا۔ اب تو میری بچی کروڑ پتی والدین کی اولاد ہو گئی تھی، اس لیے اس کی پرورش اور بھی لاڈ سے ہونے لگی۔ اب اس کی عمر تقریباً 7 سال ہو گئی تھی۔ وہ اکثر پیٹ میں درد کی شکایت کرتی۔ اس کو ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر کوئی خاص بیماری یا وجہ تشخیص نہ ہوئی۔ بچی بڑی ہو رہی تھی، مگر اب اس کی عادتوں میں نمایاں تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سب سے الگ تھلگ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہنے لگی، زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتی اور رشتہ داروں سے ملنے جلنے سے بھی کترانے لگی تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنی سہیلیوں سے بھی میل جول ختم کر دیا۔ ہم نے اس کی اس تبدیلی کو اس کی بہن بھائی نہ ہونے کی محرومی سمجھا، اس لیے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ پھر اس نے لڑکیوں کے ڈریس کو چھوڑ کر لڑکوں والے کپڑے پہننے شروع کر دیے۔ اپنی ماں سے ضد کر کے نئی شرٹ اور جینز خریدنے لگی اور استعمال بھی کرنے لگی۔ ہم فیشنیبل تو تھے، مگر کبھی مغربی اتوار نہیں اپنائے تھے۔ ہم لوگ مشرقی روایات پر پابند تھے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں مغربی ڈریس نہیں پہنتی تھیں، اس کی ہمارے بڑوں کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ مگر میری بچی کو جب دوپٹہ اڑانے کا وقت آ رہا تھا تو اس نے ایسا لباس پہننا شروع کر دیے تھے جو عریاں محسوس ہوتے تھے۔ ہمیں اس کی یہ تبدیلی اور روش پسند نہیں آئی اور ہم نے اس کو روکنا ٹوکنا شروع کر دیا، مگر اب وہ ہماری بات نہیں سنتی تھی، بلکہ اب تو وہ ہم سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ اب تو وہ کھانا بھی ہمارے ساتھ نہیں کھاتی تھی، اپنے کمرے میں اکیلی الگ کھاتی تھی۔ وہ خود سر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے سے لڑکیوں والی معصومیت اور خوبصورتی مان پڑتی جا رہی تھی۔ ہم اس سے بات کرنا چاہتے، مگر وہ اپنا کمرہ بند کیے رکھتی۔ میری بیوی کا خیال تھا کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے یا کسی کی نظر بد کا شکار ہو گئی ہے۔ ابھی وہ اس کا حل سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے اسکول سے بھی شکایتیں آنے لگیں کہ وہ لڑکیوں والی روش چھوڑ کر لڑکوں جیسی حرکتیں کرنے لگی ہے اور لڑکوں سے دوستی بڑھانے لگی ہے۔ ایسی عادتیں دیکھ کر کلاس کی لڑکیوں نے خود ہی دوستی چھوڑ دی۔ اسکول کو ایجوکیشن تھا، وہاں تو لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اس سے باز پرس کی تو اس نے اسکول جانا ہی چھوڑ دیا۔ زبردستی اور سختی سے اس کو پاس بٹھا کر اس کا مسئلہ جاننا چاہا تو رونے لگی اور بولی، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ ہم نے اس دن اس کو غور سے دیکھا تو اس کے چہرے پر واقعی تبدیلی نظر آئی اور ہم دونوں انجانے اندیشوں میں گھر گئے۔ وہ نفسیاتی مریض نظر آنے لگی تھی۔ اس دن اتفاق سے میری بڑی بہن کی بہو جو ڈاکٹر تھی ملنے آ گئی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اس کا مسئلہ بتا کر مشورہ مانگا اور جب وہ اس سے ملی تو چونک گئی۔ پھر اس نے جو کچھ ہمیں بتایا تو اس کو سن کر ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بتایا، مامو جان، اس لڑکی میں واضح طور پر جینز تبدیل ہونے کی نشانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کے جسم میں مردانہ ہارمونز نشو نما پا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی جینز مکمل طور پر تبدیل ہو جائیں اور یہ لڑکی سے لڑکا بن جائے، اور اگر ایسا خود بخود نہ ہوا تو نہ یہ لڑکی رہے گی اور نہ لڑکا، اور یہ بہت تکلیف دہ ہوگا آپ کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ بہتر یہ ہوگا کہ اس کا آپریشن کروا لیا جائے۔ پھر اس نے ایک ڈاکٹر کا پتہ دیا کہ اس سے مل کر مشورہ کر لیں۔
अभी हम लोग इसी कश्मकश में थे कि क्या किया जाए कि एक दिन अचानक इसके पेट में शदीद दर्द उठा और इमरजेंसी में इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, जिसका मेरी बहन की बहू ने बताया था। इस डॉक्टर ने भी वही बताया जो मेरी भांजी बहू ने बताया था। इसने कहा कि इसमें मर्दाना हार्मोन्स मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पा चुके हैं और ऑपरेशन ज़रूरी है, और ये कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बैरून मुल्क ख़ुसूसी तौर पर अमेरिका लेकर जाएं। वहाँ इस किस्म का ऑपरेशन बहुत कामयाबी से होता है और इस सिलसिले में वो हर किस्म की मदद के लिए तैयार हैं। डॉक्टर ने इसके कुछ टेस्ट करवाए और रिपोर्ट इन्होंने खुद अमेरिका भेजने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हमारे लिए ये ज़्यादा बेहतर था कि इसका ऑपरेशन बैरून मुल्क में ही हो, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है कि लोगों को इस तरह की बातें हज़म नहीं होती। वो सवालात करके हमारा और उसका जीना दोबर कर देते। ज़िल्लत और खुवारी अलग होती। मेरी भांजी बहू भी पेशा वराना असूल के तहत राजदारी का वादा कर चुकी थी। सरमाए की हमारे पास कमी नहीं थी। जो कुछ भी था सब इसी बच्ची के लिए था। मेडिकल मसले की वजह से वीज़ा भी आसानी से मिल गया। फिर हमने चुपके से अमेरिका जाने की तैयारियां शुरू कर दी। अमेरिका में इसका फौरी ऑपरेशन हुआ और इसकी जिन्स मुकम्मल तब्दील हो गई। अब जन्नत नहीं बल्कि जिब्रान में तब्दील हो गई। जी हाँ, हमने इसका नाम जिब्रान ही रखा। हमने कोशिशें करके इसको वहाँ के बेहतरीन तालीमी इदारे में दाखिला दिलवा दिया और हॉस्टल में रिहाइश का इंतज़ाम करके पाकिस्तान वापस आ गए। पाकिस्तान वापस आकर हमने ये मशहूर कर दिया कि जन्नत का एक हादसे में इंतकाल हो गया है, और हमारे ख्याल में ये झूठ भी नहीं था, क्योंकि जन्नत तो अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। यहाँ आकर मैंने सबसे पहले अपनी मुलाजमत से कबल अज वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त दी और चुपके चुपके अपनी सब जायदाद बेचना शुरू कर दी। साथ ही हमने अमेरिका के इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और बीवी के इलाज का बहाना बनाकर विज़िट वीज़े पर अमेरिका आ गए। कुछ अरसा इसी तरह चलता रहा। इसके बाद अमेरिका की इमिग्रेशन मिल गई तो हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। यहाँ आकर पाकिस्तान में ये मशहूर कर दिया कि मेरी बीवी को बेटा हुआ है, जिसका नाम जिब्रान रखा गया है। ऐसा हमने लोगों के सवालात से बचने के लिए किया था, क्योंकि फिर तो सब क्यों, कैसे और कब जैसे सवालात कर करके हमें और हमारे बच्चे को परेशान कर देते। फिर कुछ लोग मजाक का निशाना बनाते, कुछ हमें गुनाहों की सज़ा का मुस्तहिक ठहराते, और न जाने क्या क्या बातें होती जो हमारे बच्चे के मुस्तकबिल पर असरअंदाज होती। यही सब सोचकर हमने पूरे ख़ानदान से कट कर रहने का फ़ैसला किया और पूरे 20 साल तक वतन वापस आने से गुरेज किया। वक्त भी इतनी तेज़ी से गुजरा कि पता ही नहीं चला। अब जिब्रान की उम्र तकरीबन 33 साल हो रही थी। हम दोनों मियाँ बीवी बुढ़ापे की मंजिल पर पहुँच गए थे। जिब्रान अपनी नई ज़िंदगी से मुतमईन था और अब अपनी तालीम मुकम्मल करके मुलाजमत भी कर रहा था। इसको अपनी क्लास फेलो स्पेनिश मुसलमान लड़की पसंद आ गई थी और दोनों ने शादी का फ़ैसला कर लिया था। वो लड़की भी एक हादसे में माँ बनने की सलाहियत से महरूम हो चुकी थी और इसने अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। अब हमें ये नहीं मालूम कि जिब्रान ने अपने बारे में सब कुछ सच बताया था या नहीं। बहरहाल दोनों की शादी हो गई। इस अफसानवी कहानी की पूरा होने के बाद हमें अपने वतन की याद सताने लगी, तो हमने वतन वापस आने का फ़ैसला कर लिया। मेरी बहन की डॉक्टर बहू ने अपने पेशा वराना फ़राइज़ का पास रखते हुए इस राज को किसी पर नहीं खोला था, इसलिए यहाँ किसी को कुछ नहीं मालूम था। लेकिन मैंने अपनी इस बड़ी बहन के सामने इस राज से पर्दा उठाया तो रफ्ता रफ्ता सबको मालूम हो गया और लोग जन्नत से जिब्रान बनने की कहानी जान गए। अब लोग बिला टिकट तमाशा लगाने लगे और हर कोई हमसे मिलने के बहाने जन्नत से जिब्रान बनने की कहानी सुनने का मुतालबा करने लगे। इनके सवालात ऐसे तफ्तीशी अंदाज में होते जैसे हमने या हमारी बच्ची ने कोई जुर्म किया था। अब तो वो राज जो हमने खुद से भी छुपाया था तश्तज़बाम हो गया था। अच्छा हुआ जिब्रान हमारे साथ पाकिस्तान नहीं आया था, वरना तो लोग इसका भी जीना हराम कर देते। हमें अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। एक तो हमने कुदरत के फ़ैसले में रुकावट डाली। अल्लाह ने हमारे नसीब में रहमत और नेमत दोनों लिखी थी, मगर हमने दुनियावी तदबीरें करके इसको टाल दिया। फिर जन्नत से जिब्रान बनने की कहानी को जन्नत को मार के जिब्रान के पैदा होने का अफसाना बना दिया। अल्लाह कहता है,
اے میرے بندے، اگر تو میری رضا پر راضی نہ ہوگا اور اپنی مرضی کے فیصلے چاہے گا تو میں تجھے تیری چاہت میں تھکا دوں گا، پھر ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں، اور اگر تو میری رضا میں راضی ہوگا تو میں وہ بھی عطا کروں گا جس کی تجھے چاہت ہے، اور وہ بھی دوں گا جو میری رضا ہے۔ میری قسمت میں بیٹی اور بیٹا دونوں تھے، اس لیے اللہ نے کچھ دن ہمیں بیٹی کی خوشیاں دکھا کے اسی کو بیٹا بنا دیا، کیونکہ ہم نے اس کے فیصلے پر راضی ہونے سے انکار کر کے قانون قدرت کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی مرضی چلا رہے تھے۔ قانون قدرت میں رکاوٹ ڈالنے کے سراسر نقصان ہی ہوتا ہے۔ ہم اب اپنی غلطی پر نادم ہیں اور ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، آمین۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔